بھارت میں مذاکرات سے متعلق اٹھنے والی آوازیں مثبت پیش رفت ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم ان آوازوں پر بھارتی حکومت کے مثبت رد عمل کے منتظر ہیں۔ کسی ٹریک ٹو یا بیک ڈور رابطوں کا علم نہیں۔ پاکستان، امریکہ اور چین کے درمیان ہونے والے حالیہ رابطوں کو دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے دورہ چین کی تاریخ فائنل ہوتے ہی اعلان کر دیا جائے گا۔ کشتواڑ اور ایل او سی کے واقعات کے دو مختلف پہلو ہیں۔ ان واقعات کا ایک رخ انسانی حقوق اور دوسرا امن و سیکیورٹی کا ہے۔ امریکی سینیٹر کا بیان ہماری نظر سے گزرا۔ امریکی سینیٹر کا بیان سی بی ایس نیوز کی خبر کے فوراً بعد سامنے آیا۔ وقت کے فرق کی وجہ سے ہمارا موقف سامنے آنے میں کچھ تاخیر ہوئی۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف شکایات داخل دفتر کر دی۔ ذرائع نے بتایا سپریم جوڈیشل کونسل نے متفقہ طور پر 23 شکایات کو داخل دفتر کرنے کا فیصلہ کیا۔ راجہ محسن اعجاز اس بارے میں مزید آگاہ کریں گے۔ جی راجہ محسن۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے آج علیحدہ اجلاس ہوئے ہیں اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت پہلا اجلاس ہوا جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز، وفاقی آئینی عدالت کے ججز اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے شرکت کی۔ اعلامیے کے مطابق کونسل نے ادارہ جاتی احتساب اور شفافیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو اپنے ہی ارکان سے متعلق جو معاملات تھے وہ زیر غور لائے اور متعلقہ آئینی تقاضوں کے مطابق مختلف جو تشکیل کے ساتھ جو کونسل کا دوسرا اجلاس ہوا وہ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں ہوا اور اس اجلاس میں سپریم کورٹ کے ججز اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بطور متبادل ارکان شریک ہوئے۔ آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت 23 شکایات پر غور کیا گیا اور سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق ایجنڈے میں شامل تمام جو امور ہیں انہیں نمٹا دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ انمول اور پنکی کا کراچی میں ماہانہ 2 کروڑ سے زائد کی منشیات فروخت کرنے کا انکشاف۔ دوران تفتیش بتایا کہ لاہور سے منشیات بھیجنے کے لیے انٹر سٹی بسوں کا استعمال کیا جاتا۔ شناختی کارڈ بلاک ہوا تو سمیر کے نام پر بینک اکاؤنٹ کھلوا لیا۔ منشیات کی رقم ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے بھیجی اور وصول کی جاتی ہے۔ درخشاں، گزری اور بورڈ بیسن پولیس کو ماہانہ لاکھوں روپے دیتی تھی۔ اے آر وائی نیوز پنکی کی کسٹمر سے بات چیت کی آڈیو بھی سامنے لے آیا۔ کسٹمرز کو نشہ اتارنے کی ٹپس بھی دیتی تھی۔ چاہیے نا تو پھر آپ یہ 20 والا نہ لیا کریں نا، آپ وہ دوسرا لے لیا کریں۔ گولڈن اسٹف سب سے بیسٹ ہے۔ آپ کو نمبر سینڈ کیا ہوتا ہے نا رائڈر کا، اگر مجھ سے رابطہ نہ ہو تو رائڈر کو کال کر لیا۔ لڑکی کا نمبر سینڈ کیا، اس سے اکاؤنٹ ڈیٹیل لے کر اماؤنٹ سینڈ کروائیں، بس پورے 10 منٹ میں آپ کے پاس پہنچ جائے گا رائڈر۔ 2-3 پیس پڑے میں خاص لوگوں کے لیے سائڈ پر رکھوائے ہیں۔ وہ گولڈن اسٹف ہے اور 30,000 روپے کا۔ پانی پینے سے نارمل ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ پانی پینے۔ رگوں میں زہر گھولنے والی پنکی اسکول کے بچوں کو بھی نشانہ بناتی۔ کوکین گینگ پوش علاقوں کے تعلیمی اداروں میں بھی منشیات سپلائی کرتا تھا۔ اسکولوں اور کالجوں میں زیادہ منشیات لینے پر رعایتی پیکج دیا جاتا تھا۔ پنکی کیس میں مزید اہم پیش رفت۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت میں پولیس نے نئی رپورٹ جمع کرا دی۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ملزمہ گینگ کے ذریعے اسکولوں کے کم عمر بچوں کو ہدف بناتی ہے۔ گینگ پوش علاقوں اور نجی تعلیمی اداروں میں منشیات سپلائی کرتا ہے۔ عدالت میں پیش کردہ پولیس کی تفصیلی رپورٹ اے آر وائی نیوز نے حاصل کر لی، جس میں کہا گیا اسکولوں اور کالجوں میں زیادہ منشیات خریدنے والوں کو رعایتی پیکج ملتا تھا۔ کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کا CRO 2 مقدمات کی بنیاد پر تیار کیا گیا۔ ناجائز اسلحہ اور منشیات کے مقدمات کو کمپیوٹرائزڈ کرمنل ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا۔ فنگر پرنٹس اور نئی تصاویر بھی شامل کی گئی ہیں۔ ریکارڈ میں ملزمہ کا نادرہ ڈیٹا بھی منسلک کیا گیا۔ ملزمہ پنکی کے شناختی کارڈ پر ابوالحسن اصفہانی روڈ A1 کمپلیکس کا پتہ درج ہے۔ پنکی کا بھائی منشیات کیس میں بری ہو چکا ہے۔ ریکارڈ کے مطابق ملزم شوکت کے خلاف تھانہ بورڈ بیسن میں 2024 میں مقدمہ درج ہوا تھا۔ پنکی کی گرفتاری پر بھائی کا کرمنل ریکارڈ چیک کیا گیا۔ عام شہری ہی نہیں، سیاستدان اور اداکار بھی پنکی کے گاہک نکلے۔ کوکین کوئن انمول نے بڑے بڑے گاہکوں کے نام بھی لے دیے۔ تحقیقاتی اداکاروں کو بتایا کہ کوکین نیٹ ورک کے ساتھ سے 800 صارفین ہیں۔ ان میں 150 اس کے مستقل گاہک ہیں جنہیں کوکین فراہم کرتی تھی۔ شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے صارفین میں اداکارہ، ماڈل سارا سمیت کچھ دوسرے لوگ بھی شامل ہیں۔ MQM کے MNA صادق افتخار ان کی اہلیہ بھی رابطے میں تھے۔ صادق افتخار پر تقریباً 5 لاکھ روپے قرض بھی چڑھا ہوا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزمہ انمول اور پنکی سے تحقیقات کے دوران فلم، ڈرامہ انڈسٹری اور سیاست دانوں کے مزید نام بھی سامنے آنے کا امکان ہے۔ انمول اور پنکی گینگ میں شامل اہم ملزمان کی تصویریں اور مزید تفصیلات ARY نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ تفتیشی ذرائع نے بتایا ہے محمد ناصر صابرہ بی بی عین اللہ کو پنکی کا سب سے قریبی ساتھی سمجھا جاتا تھا۔ اس بارے میں مزید بتائیں گے افضل خان۔ جی افضل۔
جی دیکھیے، انمول پنکی سے تفتیش کا سلسلہ جاری ہے اور تفتیشی ذرائع سے اس نیٹ ورک میں شامل اہم ملزمان کی تصاویر اور تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ گینگ میں شامل محمد ناصر، صابرہ بی بی اور عین اللہ کو پنکی کے سب سے قریب سمجھا جاتا تھا۔ عین اللہ کا آبائی تعلق کوئٹہ اور صابرہ کا آبائی تعلق اوکاڑا سے تھا، جبکہ تفتیشی ذرائع سے ملنے والی رپورٹس کے مطابق منشیات سے متعلق سرکاری اداروں کے اہلکاروں پر بھی رشوت لینے کا الزام سامنے آیا ہے۔ مبینہ طور پر ملزمان سے اہلکاروں نے کروڑوں روپے رشوت لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مختلف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی اس نیٹ ورک سے رابطے میں تھے۔ رپورٹ میں منشیات کنٹرول کرنے والے اداروں کے افسران پر متعدد بار گرفتاری کے بعد سے ملزمہ کو چھوڑنے کا الزام ہے اور مبینہ طور پر 1 کروڑ روپے سے زائد رقم لینے کا الزام ہے۔ بہت شکریہ افضل خان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ انمول پنکی کی عدالت میں خلاف ضابطہ پیشی کی تحقیقات کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ انکوائری افسر نے معطل اہلکاروں کے بیانات قلم بند کر لیے ہیں۔ نمائندہ خصوصی نذیر شاہ اس بارے میں ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے۔ بتائیے نذیر۔ دیکھیں، میں اس وقت ڈی آئی جی ویسٹ آفس میں موجود ہوں اور جب پنکی کو پہلی مرتبہ گرفتاری کے بعد عدالت پیش کیا گیا تھا تو ایس او پیز کی دھجیاں اڑائی گئی تھی اور جس پورے کیس کا ڈرامائی موڑ وہی تھا کہ جب پنکی عدالت میں جس دھڑلے سے چل رہی تھی اور جس طرح کا اس کا ایٹیٹیوڈ تھا، جس کے بعد پھر اس کیس کے اندر اچانک سے تیزی آئی اور نہ صرف ایس ایچ او، ایس آئی او بلکہ دیگر کئی اہلکاروں کو بھی معطل کیا گیا۔ اس وقت ڈی آئی جی ویسٹ آفس میں سب سے پہلے ایس ایچ پی سٹی علی حسن کا، اس کے بعد ایس ایچ او گارڈن حنیف سیال، اس کے بعد ایس آئی او گارڈن اور 3 سے 4 اہلکاروں، مجموعی طور پر 7 اہلکار اور افسرانوں کا اب تک بیان ریکارڈ کیا جا چکا ہے اور یہ تحریری بیان ہے۔ ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ خود اس کمیٹی کی سربراہی کر رہے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ خاتون پولیس آفیسر منیشا روپیٹا بھی موجود ہیں اور اس وقت 3 لیڈی پولیس کانسٹیبل بھی میرے سامنے اندر جو دفتر یہاں پر موجود ہے، جن کا بیان پہلے ان کو کل کے لیے کہا گیا تھا کہ کل لیا جائے گا، لیکن اب آج اس انکوائری کو فائنل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ 3 روز کے اندر ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے رپورٹ مانگی گئی تھی۔ اس سے پہلے یہ انکوائری ایس ایچ پی ساؤتھ محزود علی کو دی گئی تھی، لیکن چونکہ ساؤتھ کا ہی کیس تھا اور اے آر وائی نیوز نے جب خبر چلائی تو اس انکوائری کو منسوخ کینسل کرنے کے بعد ڈی آئی جی ویسٹ کو اب یہ انکوائری سونپی گئی ہے۔ 1 سے 2 گھنٹے کے اندر 3 لیڈی پولیس کانسٹیبل کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا جائے گا، تو مجموعی طور پر ایس ایس پی سمیت 10 بیانات ہوں گے جو یہاں فائنلائز کیے جائیں گے اور ایک رپورٹ مرتب کرنے کے بعد اس کا کنکلوژن بنا کر ایڈیشنل آئی جی کراچی کو پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کس کی غفلت تھی، کس طریقے سے ایس او پی کو فالو کرنا چاہیے تھا اور اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا کس کو سزا دینی ہے اور کس کو ریلیف دینا ہے۔ جی آپ کا شکریہ نذیر تفصیلات کے لیے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان نے پروسیکیوشن میں خامیوں کا اعتراف کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں غیر رسمی گفتگو کے دوران کہا پروسیکیوشن میں موجود مسائل بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پنکی کے کیسز کی تفتیش میں ہماری طرف سے کوئی خلا نہیں۔ آپ جب ایس ایس پی تھے تب سے آپ کارروائی کر رہے ہیں، لیکن انویسٹیگیشن کی وجہ سے کافی رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سزائیں تک نہیں ہو پاتی، کیا وجہ ہے سر؟ اس کو بہتر کریں، دیکھیے پروسیکیوشن کا اوور آل پرابلم تو ہے نا، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ بہتر کریں گے اور صبح جو پریورٹی والے کیسز ہیں ان کو اور بہتر طریقے سے۔ تو اس میں خلاص جو ہے پنکی کے کیسز میں ان کو کیسے درست کیا جائے گا؟ انشاءاللہ ہوگا، ہماری طرف سے کوئی خلا اس طرح کا نہیں ہے، وہ کوئی اور کہہ رہا ہے تو وہ خلا نہیں ہوتا، یہ تو جب کورٹ پہ جائے گا تو پھر پتہ چلے گا نا، آن گوئنگ انویسٹیگیشن میں تو بات نہیں۔ منشیات فروش پنکی کے لاہور میں نیٹ ورک سے متعلق انکشافات۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مئی 2024 میں پولیس نے منشیات فروش جارڈن گینگ کو پکڑا تھا۔ جارڈن گینگ کے کارندوں کی نشاندہی پر پنکی کو بھی حراست میں لیا گیا۔ حراست کے دوران پنکی نے سابق پولیس انسپکٹر سے تعلقات بتائے۔ زیر حراست پنکی نے سابق پولیس انسپکٹر کو بھاری رشوت دی جس پر اسے چھوڑ دیا گیا۔ ملزمہ نے بعد میں منشیات فروشی کے لیے اپنا نیٹ ورک بنا لیا۔ پنکی اپنے مبینہ شوہر سابق پولیس انسپکٹر کی مدد سے گرفتاری سے بچتی رہی۔ ملزمہ اپنے بھائی ریاض بلوچ اور دیگر ساتھیوں کی مدد سے منشیات سپلائی کرتی تھی۔ پنکی دیگر صوبوں میں منشیات بھجوانے کے لیے بسوں کا استعمال بھی کرتی تھی۔ ملزمہ پولیس ریکارڈ سے بچنے کے لیے مبینہ طور پر اپنے فنگر پرنٹس تیزاب سے مٹا چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کوکین ڈیلر انمول پنکی کی گرفتاری سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ ذرائع نے بتایا پنکی کے نیٹ ورک سے متعلق درج مقدمے اور دیگر تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں۔ ملزمہ پنکی کے خلاف لاہور میں درج مقدمے میں تفتیش کی تیاری کر لی گئی۔ لاہور میں درج مقدمے میں ملزمہ پنکی کو لاہور لے جایا جائے گا۔
مقدمے میں ملزمہ کا بھائی ریاض گرفتار ہے، لیکن پنکی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی نہیں کی گئی۔ پنکی کے سابق شوہر سابق انسپکٹر رانا اکرام کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ CCD سابق پولیس انسپکٹر سے کیس سے متعلق پوچھ گچھ کرے گی۔ گرفتار کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی نے بیمار ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ گردے کی تکلیف کا بتا کر پولیس سرجن سے میڈیکل کروا لیا۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے کامل عارف سے۔ کامل بتائیے، میڈیکل چیک اپ میں کیا پتہ چل سکا؟ دیکھیں، انمول اور پنکی نے پولیس کی انویسٹیگیشن کے دوران جب اس کا پولیس نے ریمانڈ حاصل کیا تو اس نے دوران تفتیش یہ بتایا کہ اس کے گردوں کا مسئلہ ہے اور اس کو جو ہے موذی مرض ہے، جس کی وجہ سے اس کو دوائیاں لینی پڑتی ہیں۔ جیسی اس نے اپنی بیماری کے حوالے سے بتایا اور پولیس والوں کو یہ شبہ تھا کہ انویسٹیگیشن میں وہ شاید رعایت چاہتی ہے، تو پولیس والوں نے فوری طور کے اوپر اس کا میڈیکل کروایا ہے۔ سول اسپتال میں بتایا جا رہا ہے کہ پولیس سرجن جو ہیں، خاتون پولیس سرجن، ان سے ان کا میڈیکل ایگزامینیشن کرائی گئی ہے، مکمل جانچ کرائی گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے پولیس سرجن جو ہے اپنی رپورٹ تیار کریں گے اور کل عدالت میں اس کا میڈیکل رپورٹ بھی پولیس پیش کرے گی۔ جی، آپ کا شکریہ کامل تفصیلات کے لیے۔ اور ملزمہ انمول عرف پنکی کا اب تک ڈرگ ٹیسٹ نہیں کرایا گیا۔ ملزمہ کا آج میڈیکل معائنہ کرایا گیا، لیکن ڈرگ ٹیسٹ کے لیے سیمپل نہیں لینے دیے گئے۔ سلمان لودھی سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں۔ سلمان، کیوں اب تک اس کا ڈرگ ٹیسٹ نہیں ہوا؟ دیکھیں، یہ ایک تفتیشی پولیس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے جب اس نے بتایا کہ یہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے اور 4 بڑی بیماریاں بتائی، جس میں کڈنی، معدے، اسکن اور آنکھوں کی بیماریاں بتائی۔ اسی پر پولیس نے اس کا میڈیکل کرایا، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی اس کا ڈرگ ٹیسٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن ڈرگ ٹیسٹ کے سیمپل نہیں لیے گئے۔ ڈرگ ٹیسٹ کے لیے بلڈ کے سیمپل، یورین سیمپل اور سر کے بال کے سیمپل لیبارٹری بھیجے جاتے ہیں، لیکن اس کے کیوں نہیں کرائے گئے؟ اب ایک تفتیشی پولیس کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان ہے، کیونکہ رپورٹ کی روشنی میں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ملزمہ ڈرگ کے استعمال کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی۔ سب سے اہم سیمپل نہیں دیے گئے۔ ساتھ ہی آج ملزمہ نے 4 بڑی بیماریوں کے بارے میں بتایا کہ اس کو امراض ہیں، معدے کے امراض ہیں، آنکھوں کے اور معدے کے امراض کے ساتھ اسکن ڈیزیز ہیں، جس کے بعد پولیس کہتی ہے کہ اس کو متعلقہ ڈاکٹروں کا بھی معائنہ کرایا جائے گا۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ انتظار ہے منشیات فروش پنکی کو کب تمغہ دیا جائے گا، اب تو وہ بھی حقدار ہو گئی۔ سینیٹر فیصل وارڈا کہتے ہیں کمال نہیں ہے کہ منشیات فروش کو پنکی بنانے والے پنکی حکمران قیام پاکستان سے اب تک نظام پر قابض ہیں۔ پنکی حکمرانوں نے پاکستان کے بچوں اور آنے والی نسلوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ جب تک ان پنکی حکمرانوں کا صحیح معنوں میں احتساب نہیں ہوگا، یہ پنکی جمہوری ڈرامہ چلتا رہے گا۔ جمہوری فیصلوں کے بجائے بیوروکریٹ سے فیصلے کرانے اور جھوٹے الزامات سے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اپنی نااہلی چھپانے، پوسٹر چپکانے، جھوٹے بیانیے بنانے اور زبردستی جلسے کرانے سے ترقی ممکن نہیں۔ یہ تو ابتدا ہے اسکینڈلز کی، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ 28ویں آئینی ترمیم کے لیے حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات جاری۔ مجوزہ آئینی ترمیم اور بعض قوانین میں تبدیلیوں کے لیے 3 سے 4 مسودے تیار۔ نئے NFC ایوارڈ کے ساتھ نہروں والا معاملہ بھی زیر بحث۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبوں کے حوالے کرنے کی تجویز زیر غور۔ ذرائع کا کہنا ہے وفاق نے BISP کا بوجھ اٹھانے سے معذرت کر لی، موقف اپنایا کہ دفاع قرضوں اور سود کی ادائیگی کے بعد وفاق کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ NFC ایوارڈ کو نہ چھیڑا جائے، اس سے صوبے متاثر ہوں گے۔ آئینی ترمیم پارلیمان کا حق ہے، لیکن اتفاق رائے نہ ہو تو ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ چیئرمین PP بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ 28ویں ترمیم سے متعلق PP سے ابھی کوئی بات نہیں کی گئی ہے، کل کا علم نہیں۔ اسلام آباد میں پارلیمانی پارٹی اجلاس سے گفتگو میں کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر آئینی ترمیم یا بجٹ پاس کرنا ناممکن نہیں۔ PP نے 26ویں اور 27ویں ترمیم میں صوبوں کے حقوق کا تحفظ کیا۔ سپریم کورٹ اور آئینی عدالت میں تمام صوبوں کی نمائندگی PP کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ عوام پر مہنگائی کے بم گر رہے ہیں، معاشی مشکلات میں کمی نہیں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ حکومت سے بجٹ مذاکرات کے لیے PP کی 4 رکنی ٹیم بنا دی۔ وفاق اور صوبے مل کر عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کی کوشش کریں گے۔ اور پنجاب حکومت کی جانب سے چائلڈ پروٹیکشن نظام مزید مؤثر بنانے کے عزم کا اظہار۔ اسلام آباد میں UNFPA اور INGAD کے زیر اہتمام پنجاب چائلڈ میرج بل 2026 پر مکالمہ ہوا۔ پنجاب چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2026 پر خصوصی نشست میں ماہرین اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ بچوں کے تحفظ، باوقار اور روشن مستقبل کے لیے مؤثر قانون سازی پر گفتگو کی گئی۔
चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब सारा अहमद ने कहा, हर बच्चे को महफूज बचपन का हक हासिल है। पंजाब में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीख़ी कानून साजी की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम किए गए। ईद उल अज़हा की आमद पर जलालपुर भटिया में मवेशी मंडी सज गई है। ताहम इस बार महंगाई का ऐसा तूफान आया है कि मंडी में रौनक नजर नहीं आ रही है। जानवरों की कीमतों ने जहां खरीदारों को परेशान कर रखा है, वहीं गाहक न होने की वजह से व्यापारी भी सर पकड़े बैठे हैं। मुनीर तवस्सुम हमें मजीद अपडेट करेंगे। ईद उल अज़हा की आमद है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर भटिया की बड़ी मवेशी मंडी में। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि मुल्क भर से व्यापारी अपने खूबसूरत और कदावर जानवर लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम यहाँ कुछ खरीदारों और व्यापारियों से बात करते हैं। हाँ जी, बेजान असी ना जानवर खरीदन आए हैं जी मंडी पे इन्नी महंगाई है कि जानवर खरीदी नहीं जा सकता जी। पिछले साल नाल भी महंगाई जी बहुत ज्यादा हो गई है जी। रूफ वाले तो आए डंगर लैके जी इस मंडी ते किराया भी दे के आए हैं, हुण ले जाने भी नहीं वापसी, विकते नहीं पे तो महंगाई बहुत है। अगे तेल आ 200 रुपये लीटर, हुण हो गया 500 लीटर। इनका यही कहना है कि मंडी में जहां एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर तो मौजूद है, वहीं कीमतें जो हैं वो गुज़श्ता साल की निस्बत काफी ज्यादा हैं। व्यापारियों का मौक़िफ़ है कि चारे की कीमतों में इजाफे और ट्रांसपोर्ट के अखराजात की वजह से वो जानवर महंगे दामों बेचने पर मजबूर हैं।